الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج کی یہ نشست، آج کا موضوع عبادات کی اقسام اور زندگی کو بندگی میں ڈھالنے کا پیغام ہے۔ سابقہ جمعہ کے بیان میں توحید یا کلمہ توحید کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانتیں اور خوشخبریاں یہ موضوع تھا۔ تو ایمان خالی دعویٰ کرنے کا نام نہیں جب تک اس کے اندر عبادات شامل نہ ہوں۔ عزیز سامعین کرام، یہ سورۃ الذاریات کی آیت کریمہ انسان کو اس کا مقصد تخلیق واضح کرتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتفاقاً نہیں آیا، اس کی پیدائش حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ یہ ایک منصوبہ اور مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ اس کا کام صرف کھانا پینا، کمانا، مکان بنانا، اولاد بڑھانا اور پھر خاموشی سے قبر میں اتر جانا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عزت اور شرف، عقل اور بے شمار جو صلاحیتیں ہیں وہ عطا فرمائی، جس سے اس کا ایک بڑا مقصد واضح ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، وہ مقصد کیا ہے؟ تو خود خالق انسان نے، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس نے اس مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیز سامعین کرام، رب جل شانہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسوں یعنی انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اس کی زندگی کا حسن عبادت ہے، اس کے دل کا سکون عبادت ہے، اس کی کامیابی کی ضمانت عبادت ہے، اس کی آخرت کی نجات عبادت سے وابستہ ہے۔ مگر یہاں ایک بنیادی غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے عبادت کا صرف یہی مطلب لیا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ اور حج اور تلاوت ہی محض عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج اور تلاوت بھی عبادت ہے، مگر عبادت کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع اور طویل ہے۔ عبادت صرف مسجد میں سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے پوری زندگی کو جھکانے کا نام ہے۔ عبادت صرف تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو حسد، تکبر، بغض اور ریاء سے پاک کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف روزہ رکھ کر بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں کو اور زبان اور دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کا نام بھی عبادت ہے۔ عزیز سامعین کرام، عبادت انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے۔ ہماری صبح سے شام جو ہے تمام اس کے اندر اعمال وہ عبادت کے زمرے ہی میں داخل ہوتے ہیں۔ عبادت صرف مال صدقہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی غم زدہ انسان کو تسلی دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، کسی مظلوم کا ساتھ دینا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف مرنے کے بعد ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں پاکیزگی، وقار اور ذمہ داری، رحم دلی اور انسان کو اطمینان کی زندگی سے نوازا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں قل ان صلاتی ونسکی وما یحیی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ ان کو یہ بات اعلان کر کے بتلا دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، گویا میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسی کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ تو غور کیجئے، آیت میں صرف نماز اور قربانی کا ذکر نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی مسجد بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی دکان بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کا سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا کاروبار بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کی عبادت بھی پاکیزہ ہے اور اس کے معاملات بھی پاکیزہ ہوں۔ گھر، بازار، تعلیم، ملازمت، دوستی، دشمنی، سب کچھ اس کا خرچ کرنا، اس کا کمانا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ عبادت کا ایک جامع اور واضح مفہوم ہے۔ تو آج ایک یہ طویل نشست ہے، شاید اس میں وہ موضوع اتنا پورا نہ ہو۔ عبادت ہر قول، ہر عمل، ہر رویے کا نام ہے جسے اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، کہ انسان جو بات کہے، جو قول کہے، عمل کرے، رویہ کرے، اس کی قلبی کیفیت جو اللہ رب العزت پسند فرمائے، اس کا نام عبادت ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہوں، خواہ وہ عمل ظاہر میں ہو یا دل کے اندر پوشیدہ ہو۔ تو عبادات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر تو قولی، فعلی، مالی، بنیادی یہ تین عبادات تک بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کو مزید بھی تھوڑا سا آگے بھی بیان کریں گے کہ عبادات کی کون کون سی اقسام ہیں۔ ظاہری عبادت، وہ عبادات جو انسان کے اعضاء، زبان، مال کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ، حج، یہ انسان کے اعمال ظاہری ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح تمام عبادات۔ اور ایک ہوتی ہیں باطنی عبادت جو دل کے اندر کی جاتی ہیں، وہ عبادات جن کا تعلق دل سے، مثلا ایمان، کس کا کتنا ایمان مضبوط ہے اس کا کسی کو اس طرح کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اخلاص، خلوص، کہ اس کا خلوص کتنا ہے عبادت میں، ایمان کے ساتھ خلوص، کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ اور اسی طرح محبت الہی، جب انسان کے افعال اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتے ہیں، اور کوئی کام اگر اللہ کی محبت میں کیا جائے، اس کا لطف بھی اتنا شاندار ہے کہ کسی اور چیز میں نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح خوف خدا، یہ بھی کون سی عبادت ہے؟ باطنی عبادت ہے۔ امید، رجا، صبر، شکر، توبہ اور اس طرح کے کئی عوامل، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ باطنی عبادت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ سب جاننے والا ہے اور انسان ناقص العقل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام باطنی عبادات کس کے تابع ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے دل کے اندر ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے عبادت صرف ہاتھ پاؤں کی حرکت کا نام نہیں، بلکہ عمل کے پیچھے موجود نیت، اخلاص اور مقصد کی بنیادی اہمیت اس میں واضح ہے۔ اگر نیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو یہ چیزیں اگر خالص ہوں تو ہر عبادت قابل قبول ہے۔ قلبی عبادت، اب سب سے پہلی جو ہم عبادت کی نوع کو بیان کریں گے وہ قلب کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ کیوں؟
کیونکہ انسان کا پورا جسم جس چیز کے تابع ہے وہ قلب ہے۔ پورے جسم کا بادشاہ کون سی چیز ہے؟ دل ہے۔ تو فرمایا قلبی عبادات سے مراد دل کی وہ کیفیات ہیں جو اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کلہ، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار جان لو وہ دل ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں دل وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو سب کو صحیح ہونے لگتا ہے، اگر وہ غلط ہو تو پھر ہر چیز خراب ہونے لگتی ہے۔ خبردار جسم میں اور دل بادشاہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو اس دل کا بسکن کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا ہے ایمان۔ ایمان سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ نظر نہیں آتی، یہ قلبی عبادت۔ جس کے دل میں ایمان جتنا ہوگا اس کا سارا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی ثواب والا ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں ہر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو ہر آدمی کا ثواب الگ ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خلوص کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے ایمان کے وزن کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس لیے ایمان قلب کا سب سے بڑا جو ہے وہ عبادت ہے، مسکن ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب ایمان اس کے اندر راسخ ہو تو پھر ضرورت ہوتی ہے اخلاص کی۔ کوئی عمل کیا جائے تو وہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، نہ شہرت، ناموری، نہ دکھاوا، بلکہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب اللہ کی محبت ہو۔ محبت کے بغیر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی، سب سے گہری چیز اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھے۔ لوگ تو ایک مثال فاحشہ یا بدکار عورت کے لیے اپنا گھر بار، کاروبار، دولتیں، ہر شے اجاڑ دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، اور بعد میں بھی انہیں اس کی وفا میسر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کو محبوب سمجھنا، محبوب رکھنا اور مقدم رکھنا، انسان بے وفا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر دم اس کے قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح خوف خدا، تنہائی میں رب جل شانہ جو ہے وہ انسان اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں گناہوں سے باز آ جائے، روک جائے، اس لیے کہ اب وہ اس لیے رکا کہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ دیکھ رہا۔ تو کوئی آدمی برائی کو اس لیے چھوڑے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے امید۔ دیکھیں دنیا میں کئی انسان کو صدمے، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ کا حکم دیتا ہے، امید و رجا، صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وہ جو ہے کوشش بھی کرے۔ اگر امیدیں ہیں یعنی دعوے بڑے ہیں اور دلیل کچھ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ پر امید رکھ کر زندگی کو گزارنا اور اسی پر توکل و بھروسہ کرنا، یہ بھی زندگی کے ان باطنی اعمال میں سے ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کا اثر اس کے جو ہے پورے وجود پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ باطنی اعمال ہیں کہ ایمان اور اللہ رب العزت سے محبت، خوف خدا، اسی سے امید، اسی سے توکل اور بھروسہ، اسی طرح صبر، اور اس طرح شکر، اور اسی طرح توبہ۔ گویا ہر عمل شکر کس کا کرتے ہیں؟ کیا کہتا ہے بھائی؟ الحمدللہ۔
تو نسبت کس سے ہے؟ شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے اور صبر بھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور توکل کس پہ رکھنا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت پر توکل رکھنا ہے۔ محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جو بات کہیں نتیجہ کہاں ہوگا؟ تو تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہوگا۔ اور توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ بندوں سے نہیں، اللہ رب العزت سے۔ تو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس سہولتیں بہت ہیں مگر سکون کم ہے، گھر بڑے ہیں مگر دل تنگ ہے، رابطے تو بڑے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہزاروں دوست ہیں لیکن محبتیں کرنے والے، ساتھ کھڑے ہونے والے کم ہیں، معلومات بڑھ گئی مگر یقین کی نعمت کم ہے۔ آج کے انسان کو معلومات کتنی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس اضطراب کا علاج صرف دنیا کی چیزوں میں نہیں، اصل سکون اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ سے خالی ہو، دنیا بھر کی دولتیں بھی اسے اطمینان کی دولت نہیں دے سکتی۔ جس کے دل میں اللہ کی معرفت و محبت آباد ہو، وہ تنگ حالات میں بھی امید، رجا، اطمینان اور سکون کی سانس لیتا ہے۔ اور اسی طرح عبادت کی دوسری قسم ہے، وہ ہے قولی عبادت، آسان ترین زبان سے عبادت کر کے درجے حاصل کرنا۔ یعنی کوئی بوڑھا آدمی، اسیر آدمی، مریض آدمی، وہ بھی قیدی بھی ہے نا، وہ بھی ذکر کے ذریعے سے، قولی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، انسان کی زبان چھوٹی سی ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہی زبان کلمہ ایمان جو ہے، یہی زبان کلمہ ایمان پڑھتی ہے، اور یہی زبان کسی کی عزت کو مجروح بھی کر سکتی ہے۔ یہی زبان قرآن پڑھتی ہے، اور یہی زبان جھوٹ، غیبت، تہمت اور بہت سارے اعمال کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جس زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس سے گندگی کو نہ نکالیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان صاف برتن ہی میں کھانا کھاتا ہے، جس چمچ کے ساتھ وہ کھاتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور جو لباس پہنتا ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ یہ میلے اور گندگی صاف کرنے والے کپڑے کو تو وہ پسند نہیں کرتا۔ زبان کو بھی اسی طرح کا، یہ نہیں ہے کہ اسی زبان سے کلمہ اور اسی سے گالی، اسی سے قرآن اور اسی سے حسد و غیبت، اسی سے اللہ سے محبت کے دعوے اور اسی سے نفرتوں کی باتیں، اسی سے جو انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے اور اسی سے ہی انسان ناکامی پا لیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو قولی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ایمان کا اقرار، اللہ کی الوہیت کی وحدت کو بیان کرنا، جس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کا ذکر بارہا دفعہ ہمارے دروس میں موجود ہے، تو پھر ان کو وضاحت زیادہ کریں گے تو یہیں پھر ہم اٹکے رہ جائیں گے۔ تو بھائی، کلمہ انسان کی زندگی کے سارے خوبصورت اعمال، لیکن جب اللہ رب العزت کے ہاں میزان میں ڈالے جائیں گے، ترازو میں ڈالے جائیں گے، ان اعمال میں سب سے بڑا، سب سے وزنی عمل ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس عمل کے بغیر جنت نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ جہاں قلب میں ہو وہاں زبان سے اس کا اظہار بھی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن پڑھنا، سننا اور سمجھنا اور اس پر غور کرنا اور اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سب بڑی ہی شاندار عبادات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ذکر، جس طرح تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کہنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ عبادات ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھی ہے۔ یہ قولی عبادت ہے۔ سبحان اللہ کہنا کتنا آسان ہے۔ اور اسی طرح آج تو بھائی ہم میں طاقت ہے اور ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں جا کر کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی طاقت ہمیشہ رہتی ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ کل افسوس کریں، کل دل بھی کرے نماز نہ پڑھی جائے، دل بھی کرے اور دوسرے اعمال نہ کیے جائیں۔
تو یہ پھر انسان کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوتی؟ تو انسان اپنی صحت کو جو ہے وہ غنیمت سمجھے، اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اس کی قدر کرے کہ یہ وقت چلا جائے گا۔ ایک جوان آدمی کس طرح عبادت میں خوبصورتی سے ادائیگی کرتا ہے، بوڑھا آدمی جو ہے تکلیف بھی زیادہ اٹھاتا ہے، پھر بھول بھی وہی جاتا ہے، کبھی سجدہ بھولا ہوا ہے، کبھی رکعتیں بھول گیا ہے، کبھی تسبیح بھول گیا ہے۔ تو جوانی میں عبادت بڑی ہی کیا ہے وہ معنی رکھتی ہے، تو پھر انسان کو حسرت کی موت نہ مرنا پڑے گی، ورنہ جو آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حسرتیں پھر اس کو بے چین کر دیتی ہیں، تو دنیا کو پا کر بھی جو ہے وہ نہ پانے والا ہو جاتا ہے، اور آخرت پھر حسرت کے ساتھ وہ گزارنا پڑے گی۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحب ایمان لوگو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرتے رہو۔ مریض آدمی بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اسیر آدمی بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور غریب آدمی بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی زندگی کی سانس لے رہا ہو تو اللہ کو یاد کر سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العزت کی تسبیح صبح و شام کرتے رہو۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح فرمایا کہ دعا، اللہ رب العزت کو پکارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ عزیز سامعین کرام، دعا اپنی حاجتوں کی فہرستیں پیش کرنے کا نام نہیں۔ انسان جب بھی اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اپنی حاجتوں کی فہرستیں پیش کرتا ہے، باقی اسے کچھ عطا پتہ نہیں۔ جیسے وہ تفصیل ختم، دعا بھی ختم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت ہی سے اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات پیش کرے کہ پروردگار عالم، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں لیکن تو طاقتور ہے۔ بھئی انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور یہ بتائے کہ میں تو کمزور ہوں لیکن تو طاقتوں والا ہے، میں محتاج ہوں لیکن تو بے نیاز ہے۔ اللہ تو قادر ہے، انسان قادر نہیں، انسان تو مجبور ہے۔ میں نادان ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے، لیکن تو سب کچھ جاننے والا ہے اور تو ہی مجھے عطا فرما۔ میرے وسائل محدود ہیں پروردگار، لیکن تیری قدرتیں لا محدود ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہمارے ہاں اس کو درود کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیز سامعین کرام، اس دعا کو بھی کیا ہے پڑھتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کی اور ان صعوبتوں سے اس دین کو پیش فرمایا۔ آج ہم ان کے احسان مند ہیں کہ ان کی بدولت، ان کی خلوص کی بدولت ہمیں یہ دین نصیب ہوا۔ تو ان کے درجات کے لیے، ان کے مقام میں عالیہ کے لیے دعا انسان کرتا رہے۔ اسی طرح قولی عبادات میں سچ بولنا بھی عبادت ہے۔ کاروبار ہو، گواہی ہو، گھریلو معاملات ہوں، وعدے ہوں، روزمرہ کی گفتگو ہو، تو سچ کا دامن نہ چھوڑیں۔ جھوٹ سے عزت بنانے سے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے سامنے عزت بنانے سے، تو اس عزت کو کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے عزت کم ہو جائے۔ بھائی جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے واہ واہ کرانے سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جائے تو ایسی عزت قابل قبول ہے؟ عزتوں کے لائق تو اللہ ہے، اور عزتیں دینے والا کون ہے؟ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی دولتوں کے باوجود عزت نہیں رکھتے، بڑے بڑے غریب اللہ انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے نے مجھے کہا کہ ان کے پاس بڑی ہی دولت تھی تو ذرائع غلط ہے۔ ایک دن ایسے اپنا حال دیتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اور واقعی ان کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ عزت خالی صرف دولت سے نہیں، ظلم کی کمائی سے کون سی عزت ہوگی؟ اللہ کے ہاں جھکنے سے عزت ہے۔
اللہ کی عزت، جس کے دل میں چاہے عزت پیدا کر، میرے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا فرما دے، آپ کے دل میں میرے لیے پیدا فرما دے، تو ظاہری اور ایسے لوگ جو جن کی عزت ان کے خلوص کی وجہ سے ہو، بھائی جو دوست انسان کے پیسوں کو دے کر عزت کرتا ہے وہ مخلص ہوگا، جو دوست اس کے خلوص سے بھئی یہ میرے ساتھ وفادار ہے، یہ میرے ساتھ کھڑنے والا ہے، وہ غریب بھی ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ سچ بول کر اللہ کے ہاں رتبہ بڑھانا بہتر ہے، نہ کہ جھوٹ بول کر انسانوں میں اپنی واہ واہ کرانا۔ تو ہمیں ایسی تمام باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اچھی بات کہنا، مایوس انسان کو امید دلانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان مایوس ہو، مایوسوں کو، بیمار کو کبھی نہ کہیں کہ بس تیرا نمبر لگ گیا ہے، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بڑے بڑے لوگ موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، اور جب خود بھی بیمار ہونا تو آدھی بیماری اس کی اپنی مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ سے امید سے ہوتی ہے، ورنہ انسان بعض اوقات وہم میں ڈر جائے اور حقیقت میں کچھ نہ ہو، چکر آ کے بے ہوش ہو جاتا ہے، حالانکہ کچھ ہوتا تھا نہیں۔ اس لیے دل کو مضبوط کیا جائے، ہمیشہ کوئی تکلیف ہو تو اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے امید رکھی جائے کہ پروردگار مجھے اس میں سے نکالے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ پہلے ڈراتے ہیں تاکہ مریض پکا ہو جائے اور علاج کرائے اور سارے معاملات کرے، حالانکہ لوگوں کو یہ ہے کہ بیماری کی حقیقت سے آشنا کرنا بھی ضروری ہے، تو لیکن ساتھ امید دلانا بھی ضروری ہے۔ تو خیر، اسی طرح غم زدہ کو تسلی دینا، کسی غم زدہ کو تسلی دینا، زندگی جو ہے ایسی تنگ نہیں کہ ایک غم سے انسان کی زندگی میں بڑے بڑے غم آتے ہیں تو ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت نے زندگی میں بہاریں رکھی۔ یہ سونا بڑے غموں کو دور کر دیتا ہے، یہ وقت بڑے بڑے زخموں کو مٹا دیتا ہے، اور فرمایا کہ غم زدہ کو تسلی دینا۔ اسی طرح جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، کہیں جھگڑا ہو تو کوشش کرنا کہ صلح ہو جائے، نہ کہ آگ بھڑکانا، کسی کی اصلاح مگر حکمت اور نرمی سے کرنا۔ بے انسانوں میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کرنا، لیکن نرمی سے اور حکمت سے، خیر کی دعوت دینا، یہ سب قولی عبادات ہیں، اور وہ یہ ساری باتیں وہ ہیں میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ایک غریب بھی کر سکتا ہے، ایک امیر بھی کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خاموش رہنا، بعض اوقات خاموش رہنا بھی بڑی عبادت ہوتی ہے، اور انسان کو رشتوں کا احترام کرنا اور حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا، کسی کی سعادت کا، کسی کی عظمت کا جو ہے بھرم رکھنا، تو فرمایا زبان سے نکلنے والی کسی کوئی بات جو دلوں کو توڑ دیتی ہے، فساد پھیلاتی ہے، غیبت کرنا، گناہ پھیلانا، اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے۔ حق کے لیے حق کی گواہی دینا اور بات ہے، لیکن کسی کی دل آزاری یہ بری ہی بات ہے، تو برداشت کرنا گویا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ زبان کا ذکر اس وقت کا مکمل ہے جب زبان سے زبان جھوٹ سے بچے، تلاوت بھی کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، تو پھر زبان میں وہ لذت نہ ہوگی۔ سب سے بہترین زبان وہ ہے جو جھوٹ سے بچے، جو کسی کی دل آزاری سے بچے۔ اسی طرح اب بدنی عبادات، قولی عبادات، اتنا خوبصورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ہر انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور انسان بعض اوقات صحت کے مسائل اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری سعادتوں سے رک جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے کہ انسان کوئی بھی ہو وہ ان راستوں پر چل کر جنت حاصل کر لیتا ہے، اور انسان ایک غریب ہو کر بھی، ایک کمزور ہو کر بھی جنت میں اعلیٰ درجے پا سکتا ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں ان کو اب میں کیسے استعمال کروں۔ تو بدنی عبادت بھی قولی عبادت کے بعد ایک بہت اہم عبادت ہے۔ عزیز سامعین کرام، سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ وہ نماز کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ ایسی عبادت ہے کہ جو بدن کی عبادت ہے، زبان بھی تلاوت کرتی ہے، دل بھی خشوع اختیار کرتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم جھکتا ہے،
پیشانی زمین بوز ہوتی ہے اور بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کریں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بھی بچاتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، بس اگر نماز کے باوجود انسان جھوٹ بولے، ظلم کرے، دھوکہ، بددیانتی، بے حیائی اور یہ تمام افعال کرے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میری نماز کی کیفیت اور اس کے معاملے پر اسے غور و خوض کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ جسم کی پوری تربیت ہے۔ آنکھ بھی حرام سے بچے، کان بھی بری آواز سے بچیں، اور اسی طرح زبان بھی جھوٹ غیبت سے بچے، دل بھی حسد اور بغض جیسی لعنتوں سے بچے۔ اسی طرح بدنی عبادت میں حج اور روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہیں، اور جہاں مالی عبادت ہے وہاں بدنی بھی عبادات ہیں، تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ انسان احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے چکر لگاتا ہے، سعی کرتا ہے اور دیگر مناسک ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ خاص طور پہ حج ایک تھکا دینے والی عبادت ہے، لیکن جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت، بوڑھے والدین کا سہارا بننا، ان کے لیے دوا لانا، ان کی بات تحمل سے سننا، ان کی ضروریات پوری کرنا بھی بدنی عبادات ہیں، تو ان کے لیے یہ والدین کی خدمت کرنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ لوگ لاہور کے اندر اولاد اپنے والد کو علاج کے لیے لے گئے ہاسپٹل، راستے میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھائی وہ در جو ہے وہ بھٹکتا رہے۔ اور ایک اور صاحب کی ایسے ہی سنی، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد کہتی ہے کہ اگر روز کا 500 نہ لے آئے تو گھر داخل نہ ہونا۔ تو اس طرح کے ظلم، تو فرمایا کہ والدین جو ہیں ان کی خدمت کرنا اولاد کا حق ہے، اور اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کمزور کا سامان اٹھانا، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا، کسی نابینا کو راستہ دکھانا، کسی مصیبت زدہ کو عملی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے عبادت ہے، یعنی کسی کے کام آنا، کوئی مسافر راستہ پوچھے تو اس کو راستہ صحیح بتانا۔ ہمارے دوست نے بتایا کہ وہ چائنا گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا مسجد کا راستہ، وہ خاص ایک علاقہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے گوشت کی دکان تھی بندے کی، تو میں نے اس کو انگریزی میں پوچھا کہ بھئی ہم نے مسجد جانا ہے، تو اس نے کہا رکو میں، تو اس نے دکان بند کر دی اور میرے ساتھ چلا گیا، اور ساتھ لوگوں کو بھی بتایا کہ بندے آئے ہیں تو یہ مسجد میں، کہتے انہوں نے سب نے دکانیں بند کی اور ہمارے ساتھ مسجد چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے پکے مسلمان ہوں گے، تو ضرورتیں تو ان کے بھی ہیں، لیکن کمال ہے کہ بس وہ جن کو مفت میں ملے اسلام وہ اس طرح قدر نہیں کرتے، اور جن کو پھر قیمت ادا کرتے انہیں پتہ ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو ان عبادات کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ تمہیں دکھائے گی کہ تم کون سی راہ چل رہے ہو۔ فرمایا کہ اسی طرح والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، اور اسی طرح فرمایا والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید تم پر حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سننے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو تسلی ہے، اور جو آدمی اس کی بغاوت میں کھڑا ہو اس پر حجت ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے اوپر حجت ہے، یعنی اب ایک آدمی مردے پر قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ ایک رسم ہے، تو ایک آدمی ساری زندگی اسی قرآن کی بغاوت کی پاداش میں گزار گیا، اب اس کے اوپر آپ جو مرضی پڑھیں اس کے لیے عذاب بھی بنے گا، اور کیا بنے گا۔ بھائی ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا تو نماز کے بار بار وہ احکام یہ بڑے ہی غیر مناسب ہیں۔ اسی طرح نماز کو نور فرمانا، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے
جسے مالی عبادت کہتے ہیں۔ قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ مال انسان کو بہت محبوب ہے، انسان محنت سے کماتا ہے اور مستقبل کے لیے بچاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب وہ اسی محبوب مال کا ایک حصہ بارگاہ الہی میں اور اس کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دیتا ہے اور اس کا خرچ کرتا ہے تو یہ ایمان کی سچائی کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز زکوٰۃ جو اللہ جل شانہ نے ہر صاحب وسعت آدمی پر فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ فرض مالی عبادت ہے، مال کو پاک کرتی ہے، دل کو بخل سے بچاتی ہے، معاشرے کے ضرورت مند افراد کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح صدقہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کسی محتاج، یتیم، مسکین، بیمار، مقروض یا طالب علم کی مدد کرنا بھی مالی عبادت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 7 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایک دانہ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک کا صلہ 700 بڑھ گیا۔ اسی طرح وقف اور صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، ہاسپٹل، کنواں، پانی اور قرآن مجید اور کتاب، تعلیم و ادب، ایسا کوئی فائدہ مند منصوبہ جس کا نفع جاری رہے تو صدقہ جاریہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ رفاع عامہ کے کام بھی انسان کو کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں سہولت آئے۔ مساجد، مدارس، ہسپتال اور آج کل تو کنویں تو ہے نہیں، تو یہ جس طرح صاف پانی ہے یا فلٹر وغیرہ، اس طرح کا بندوبست کرنا، بچوں کے لیے کتابوں کے تحائف، یہ بھی بڑی چیزیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست صاحب ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ باہر کے ہیں تو بھائی ان کی بھابھی نے 1000 قرآن مجید خریدا، اور وہ ایک درسگاہ میں یا اسکول میں تو تھا بھی بہت شاندار، ظاہر ہے کہ وہ ہوگا بھی لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگا۔ تو انہوں نے خریدا اور سب بچوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو بچہ قرآن مجید پڑھے گا اس کو قرآن میری طرف سے ہدیہ دیا جائے گا۔ تو وہ لاہور کی پھر کمپنی تھی تو اسپیشل پھر اپنی ہی گاڑی پر وہ چھوڑنے آئی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو، جس طرح سے بھی ہو، جس سے انسانوں کو فائدہ ہو، جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ تمام چیزیں اسی طرح ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں پر خرچ، اپنے محتاج رشتہ داروں کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے مدد کرنا بھی صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اسی طرح قرض دار کو مہلت دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، اس کے قرض میں کمی کرنا کہ استطاعت کے مطابق اس کے قرض کا وہ اس میں اتارنے میں مدد کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح کئی اور نیکیاں جو ہمارے سامنے کی جاتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اس کو الگ ہی ایک موضوع بنانا چاہیے، وہ ہے ترک گناہ، کسی گناہ کا چھوڑ دینا، یہ بذات خود بڑی نیکی ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو عزیز سامعین کرام، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ۔ عزیز سامعین کرام، تو اس کو انشاءاللہ شاید اگلے موضوع پہ بات کریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس بندے کو یہ خوف ہوا کہ میں پروردگار عالم کے سامنے پیش ہوں گا، اور یہ ڈر گیا اور اپنے نفس پرستی کو اس نے ترک کر دیا، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اس کا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ تو ایسی بڑی عبادت بہرحال اس تناظر میں بہت خوبصورت بیان ہے، اب ہمیں وہ وقت مہلت نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے بعد
عبادات کو خلوص ایمان اور حسن نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔